بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 95 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے درہم و دینار کو تقسیم میں داخل کرنے کا حکم، نیز عمارت اور خالی زمین کی تقسیم۔ یہ سبق کا حصہ اول ہے۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بترازيهم لأنه لا شركة في الدراهم والقسمة من حقوق الاشتراك ولأنه يفوت به التعديل في القسمة لأن أحدهما يصل إلى عين العقار ودراهم الآخر في ذمته ولعلها لا تسلم له وإذا كان أرض وبناء فعن نبي يوسف رحمه الله أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم وعن نبي حنيفة رحمه الله أنه يقسم الأرض بالمساحة لأنه هو الأصل في الممسوحات ثم يرد من وقع البناء في نصيبه أو من كان نصيبه أجود دراهم على الآخر حتى يساويه فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة كالأخ لا ولاية له في المال ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج وعن محمد رحمه الله أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرسة وإذا بقي فضل ولم يمكن تحقيق التسوية بأن كان لا تفي العرسة بقيمة البناء فحينئذ يرد للفضل دراهم لأن الضرورة في هذا القدر فلا يترك الأصل إلا بها وهذا يوافق رواية الأصل۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاسم شرکاء کی رضامندی کے بغیر دراہم و دینار کو تقسیم میں داخل نہ کرے۔ لأنه لا شرکۃ فی الدراہم، اس لیے کہ دراہم میں شرکت نہیں ہے، اور جو تقسیم ہوتی ہے یہ اشتراک کے حقوق میں سے ہے۔ وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ دراہم کی تقسیم سے اس تقسیم میں برابری فوت ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَصِلُ إِلَى عَيْنِ الْعَقَارِ، کیونکہ ان میں سے ایک تو عین زمین کو پہنچ جائے گا، یعنی زمین حاصل کرے گا۔ وَدَرَاهِمُ الْآخَرِ فِي ذِمَّتِهِ، حالانکہ اس کے ذمہ دوسرے کے دراہم ہوں گے۔ وَلَعَلَّهَا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دراہم اس کے سپرد نہ ہو سکیں۔ وَإِذَا كَانَ أَرْضٌ وَبِنَاءٌ، اور جب تقسیم میں زمین اور عمارت ہو تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ قاسم دونوں کو قیمت کے اعتبار سے تقسیم کرے گا، اس لیے کہ قیمت لگائے بغیر برابری کا اعتبار ناممکن ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قاسم زمین کو پیمائش کے ذریعے تقسیم کرے گا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قاسم زمین کو بالمساحتی پیمائش سے تقسیم کرے گا، اس لیے کہ ممسوحات میں پیمائش ہی اصل ہے۔ پھر وہ شخص جس کے حصے میں عمارت آئے، یا وہ شخص من کان نصیبہ اجود، جس کا حصہ عمدہ ہو، تو وہ دوسرے کو کچھ دراہم دے دے، لوٹائے کچھ دراہم دوسرے کو، حتی یساویہ، تاکہ مساوات ہو جائے۔ لہذا دراہم تقسیم میں ضرورت کی وجہ سے داخل ہو جائیں گے۔ کل اخی، جیسے کہ بھائی
اسے بہن کے مال میں ولایت حاصل نہیں ہے، ثم یملکو پھر بھی ضرورت تزویج کی بنا پر وہ مہر متعین کرنے کا مالک ہوگا۔ وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے شریک کو عمارت کے بدلے میں اتنا صحن واپس کرے جو عمارت کے برابر ہو، بمقابلۃ البنا، جو عمارت کے برابر ہو، اور جب کچھ زیادتی باقی ہو، وَإِذَا بَقِيَ فَضْلٌ وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْقِيقُ التَّسْوِيَّةِ، اور ممکن نہ رہے اس برابری کو ثابت کرنا اس طور پر کہ وہ صحن پورا نہ کر پائے عمارت کی قیمت کو، تو اس وقت وہ زیادتی کے بدلے میں دراہم لوٹائے گا، لأن الضرورت فی ھذا القدر، اس لیے کہ ضرورت صرف اتنی مقدار میں ہے، فلا یترک الاصل الا بہا، پس اصل کو اس ضرورت کی وجہ سے ہی چھوڑا جائے گا۔ اور یہ امام محمد رحمہ اللہ کا مسئلہ اصل یعنی مبسوط کی روایت کے مطابق ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں دو مسئلے زیر بحث ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زمین یا مکان کی تقسیم کے اندر درہم و دینار کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو پہلا مسئلہ یہ بیان کیا جائے گا۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے وَإِذَا كَانَ أَرْضٌ وَبِنَاءٌ، کہ صرف زمین نہیں ہے بلکہ خالی پلاٹ بھی ہیں اور تعمیر بھی موجود ہے، یعنی بنے ہوئے مکان بھی ہیں اور کچھ خالی زمینیں یا پلاٹ ہیں، تو ان کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو آئیے اب اپنے سبق کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إِلَّا بِتَرَازِيهِمْ، کہ گھر کی تقسیم میں یا زمین کی تقسیم میں درہم و دینار شرکاء کی رضامندی کے بغیر داخل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرکاء کی شراکت تو صرف زمین میں ہے، دراہم میں تو ان کی شراکت نہیں ہے، اور قسمت اس چیز میں ہوتی ہے، تقسیم اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس میں شراکت ہو، تب شراکت جس میں ہے وہ تو زمین ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ اگر دراہم کو بھی ساتھ شامل کریں گے تو پھر برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کے حصے میں زمین آ جائے گی تو وہ اس پر قابض ہو جائے گا، اور یہ قابض جس کو پیسے دے گا وہ اس پر ابھی واجب ہیں، دیے نہیں ہیں اس نے، پیسے بھی اسی کے پاس رہ گئے، زمین بھی اس کے پاس ہے، تو برابری کیسے ہوگی؟ لِأَنَّهُ لَا شِرْكَةَ فِي الدَّرَاهِمِ، تو یہ پہلی عقلی دلیل دی ہے کہ دراہم و دینار نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا شرکت فی الدراہم، کہ دراہم میں تو شرکت ہے ہی نہیں، درہم و دینار میں تو شراکت نہیں ہے۔ والقسمۃ من حقوق الاشتراک، اور جو تقسیم ہے وہ اشتراک کے حقوق میں سے ہے، اشتراک کے توابع میں سے ہے، کہ جہاں شرکت ہوتی ہے تو پھر وہاں تقسیم کا بھی ایک راستہ موجود ہوتا ہے۔ مثلا ایک مکان ہے، اس میں ایک کو زیادہ حصہ دیا، 10 مرلے کا مکان تھا تو احمد اور حماد میں سے احمد کو 6 مرلے دے دیے، 4 مرلے حماد کو دیے، اور احمد سے یہ کہا کہ آپ 1 مرلہ لے لو، آپ کے 6 مرلے ہو جائیں گے، لیکن اس 1 مرلے کے عوض میں آپ 2 لاکھ روپیہ حماد کو دے دو۔ تو ایسا کرنا شرکاء کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر حماد راضی ہے کہ ٹھیک ہے آپ احمد کو بے شک ان 10 مرلوں میں سے 6 مرلے دے دیں اور اس 1 مرلے کے عوض میں مجھے 2 لاکھ روپیہ دے دیں، اگر تو وہ راضی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر رضامندی کے ایسا کرنا قاسم کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ان دونوں کی شرکت مکان میں ہے، احمد اور حماد اس مکان میں شریک ہیں، درہم میں شریک نہیں، اوپر والے 2 لاکھ روپے میں ان کی شراکت نہیں، اس لیے درمیان میں دراہم کو لے کر آنا، درمیان میں پیسے کو لے کر آنا، یہ تبدیل کرنا ہوگا اور اس کو بیع کی شکل کہا جائے گا۔ اور بیع کا ضابطہ آپ جانتے ہیں، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ بیع تو دونوں کی رضامندی سے ہی ہوا کرتی ہے، بغیر رضامندی کے نہیں ہو سکتی۔
اس لیے دونوں کی رضامندی کے بغیر حصے میں ایک کو پیسے نہیں دلوائے جا سکتے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار زمین بہت اہم موقع پر واقع ہوتی ہے، اس زمین کی لوکیشن بہت عمدہ ہوتی ہے۔ اب جس کو زمین ملے گی وہ تو بہت فائدے میں رہے گا، بہت خوش ہوگا، اور جس کو پیسے دیے جائیں گے تو وہ ناراض ہوگا، اس لیے کہ پیسہ تو چند دنوں میں استعمال ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، جبکہ زمین تو محفوظ رہنے والی چیز ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو تو پھر اس میں درہم و دینار لانے کی صورت وہ درست ہوگی۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ التَّعْدِيلُ فِي الْقِسْمَةِ، کہ اگر درہم و دینار کو ساتھ شامل کیا جائے تو اس تقسیم میں جو تعدیل ہے، برابری ہے، وہ پہلو ختم ہو جائے گا، وہ پہلو فوت ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَصِلُ إِلَىٰ عَيْنِ الْعَقَارِ وَدَرَاهِمُ الْآخَرِ فِي ذِمَّتِهِ، اس لیے کہ یہاں ایسی صورت بنے گی کہ تقسیم میں برابری کیسے فوت ہو رہی ہے کہ احمد کو مثلا گھر مل گیا، یا احمد کو 6 مرلے مل گئے، حماد کو 4 مرلے مل رہے ہیں، یا ایسی صورت اختیار کی جائے کہ احمد کو گھر دے دیا اور حماد کو پیسے دے دیے، تو اب ان شرکاء میں سے ایک یسلو وصل یسلو پہنچنا، ان میں سے ایک شریک کو تو عین زمین مل جائے گی، اس کو تو باقاعدہ زمین یا مکان مل رہا ہے۔ جب اس کو ملا اور قاضی نے کہا کہ آپ نے اپنے پاس سے یہ مکان ہم آپ کو دے رہے ہیں 6 مرلے، اور 2 لاکھ روپیہ آپ نے حماد کو دینا ہے، تو یہ 2 لاکھ جو 1 مرلے کا عوض ہے، دراہم الآخر، دوسرے کے درہم فی ذمتہ، یہ تقسیم کے وقت احمد کے ذمہ میں آ گئے، تب احمد کے پاس اپنا حصہ بھی آ گیا اور دوسرے کا 2 لاکھ روپیہ بھی اس کے پاس رکا ہوا ہے۔ تب ایسا بھی ممکن ہے وَلَعَلَّهَا، شاید لا تسلم لہو، کہ اس کو پیسے دیے ہی نہ جائیں، کہ فی الحال تو احمد حامی بھر لے کہ ٹھیک ہے جی میں ابھی دیتا ہوں، لیکن بہت ممکن ہے کہ یہ پیسے جو اس کے ذمہ لگے ہیں یہ اس کو ادا کرے ہی نہیں، بہت بعد میں دے دے۔ تو جب بہت بعد میں دے گا تو ایک کو تو نقد ملا اور دوسرے کو ادھار ملا، تو یہ تقسیم میں برابری نہیں ہوئی، لہٰذا بغیر رضامندی کے قیمت نہیں دلوائی جائے گی، جو اصل شے ہے، زمین ہے یا مکان ہے، اسی کو تقسیم کیا جائے گا۔ یصل الی عین العقار، کہ ایک شریک کو عین زمین مل جائے گی، ودراہم الآخر فی ذمتہ، اور درہم دوسرے کے ذمہ میں ہو گیا جو ادھار ہے، اس لیے یہاں برابری نہیں ہوئی۔ وَلَعَلَّهَا لَا تُسَلَّمْ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذمے والا آدمی جس کے ذمہ پیسے لگے ہیں وہ ابھی پیسے ادا ہی نہ کرے، پیسے ادھار ہی رہ جائیں، لا تسلم، سپرد نہ کرے، اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ اپنے ذمہ تو لے لے کہ ٹھیک ہے میں ابھی 2 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، لیکن نہ دے۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا کہ درہم و دینار کو ساتھ شامل نہیں کریں گے، جو اصل ہے یعنی زمین یا مکان ہے انہیں کو تقسیم کیا جائے گا، کہ شرکت کا مفہوم، شراکت انہی کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔